میگھیانا شہر کی بنیاد۔ موجودہ شہر میگھیانا عہد اکبری میں آباد ہوا، جس کی وجہ یہ تھی کہ میگھا نامی ایک شخص نے، جس کا شجرہ 4 پشتوں کے بعد غازی خان کے اجداد سے ملتا تھا، غازی خان سے کہا کہ میرے قبیلے کے لوگ خانہ بدوشوں کی طرح تیری ریاست میں در بدر پھرتے ہیں، ان کو ایک جگہ آباد کر دو تو یہ لوگ تمہاری وفاداری کریں گے۔ غازی خان نے میگھا کو شہر بسانے کی اجازت دے دی۔ اس طرح میگھیانا شہر مارز وجود میں آیا۔ میگھیانا سیالوں کا اثر و رسوخ یہاں اب تک پایا جاتا ہے۔ ریاست کھیوا۔ غازی خان کے ایک اور رشتہ دار مسمی کھیوا ولد ستی نے میگھا کے اتباع میں اپنے قبیلے کے لیے بھی علیحدہ شہر بسانے کی اجازت طلب کی۔ غازی خان آمادہ ہو گیا، چنانچہ ستی نے موجودہ قصبہ سیستانہ آباد کیا اور اس کے بیٹے کھیوا خان نے موجودہ قصبہ کھیوا کی بنیاد رکھی۔ بعد ازاں کھیوا کو جھنگ کی ذیلی ریاست کا درجہ حاصل ہو گیا، جس کی حکومت 1570 عیسوی کے بعد 4 پشتوں تک کھیوا خان کی اولاد میں رہی۔ رجوع کی ریاست بھی اکبر کے عہد میں ہی مارز وجود میں آئی۔ بادشاہ نے یہ علاقہ شاہ دولت بخاری کو بطور جاگیر عطا کیا تھا۔ غازی خان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا جلال خان ریاست جھنگ کا مالک بنا۔ جلال خان اپنے بھائی پہاڑ خان سے برسر پیکار رہتا تھا، جو اس وقت چوترا کا حاکم تھا۔ دونوں بھائیوں میں ابتدا ہی سے چپکلش اور ناراضی تھی۔ جلال خان نے بھرپور حملہ کر کے گڑھ مہاراجہ تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ اس وقت گڑھ مہاراجہ مظفر گڑھ میں شامل تھا۔ اس کے بعد یہ علاقہ مستقل طور پر جھنگ کا حصہ بن گیا، لیکن اس کی متعدد ذیلی ریاستیں ہو گئیں۔ ان میں رام مسن نے ریاست مسن قائم کی۔ غازی خان کے 8 بیٹے تھے، ان میں صرف جلال خان باپ کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا۔ جلال خان کے انتقال پر اس کا بیٹا رشید خان حکمران بنا۔ رشید پور کا قصبہ اسی نے آباد کیا، لیکن وہ از خود ریاست کا انتظام اپنے بڑے بیٹے فیروز خان کے سپرد کر کے دستبردار ہو گیا۔ فیروز کمزور طبیعت کا شخص تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی کبیر خان بڑا دلیر، شجاع اور غیرت مند تھا۔ اس نے اپنے دادا جلال خان کا انتقام لینے کا ارادہ کیا اور اس غرض سے بھاری جمعیت فراہم کرنے میں مصروف ہو گیا۔ موجودہ قصبہ گلمالا میں اس نے اپنے لیے قلعہ تعمیر کروایا۔ قلعہ و شہر کی تعمیر و استحکام سے فراغت حاصل کر کے اس نے فیروز خان سے ریاست کے نصف حصے کا مطالبہ کر دیا۔ فیروز خان صورتحال بھانپ کر اپنے حق سے دستکش ہو گیا اور تمام ریاست کبیر خان کے سپرد کر دی۔ یہاں سے وہ اپنے خاندان سمیت ماچھی وال ہجرت کر گیا اور ماچھی وال کے قریب نیا شہر فیروز پور کے نام سے آباد کیا، جہاں اس نے ایک قلعہ بھی تعمیر کرایا۔ قلعہ کے نشانات آج تک موجود ہیں۔ ریاست بھنگو کی تاسیس۔ علاقہ شورکوٹ میں بھنگو ایک مشہور قصبہ ہے۔ مغل شہنشاہ جہانگیر کے عہد میں شورکوٹ کے راہ بھنگو نامی ایک حاکم نے اس کی بنیاد رکھی۔ اس کا وزیر اعلیٰ میرک خان سیال تھا۔ میرک خان نے موقع پا کر اس کے خلاف مسلح بغاوت کر دی اور بھنگو کو قتل کر دیا۔ شورکوٹ پر میرک کا قبضہ ہو گیا۔ اس نے نیا شہر اپنے نام پر بسایا اور اسے ریاست شورکوٹ کا صدر مقام قرار دیا۔ قصبہ میرک سیال آج بھی تحصیل شورکوٹ کا مشہور قصبہ ہے۔ اسی عہد کا ایک اہم ترین واقعہ شہزادہ خرم کی بغاوت ہے۔ خرم، جو بعد میں شاہ جہاں کے لقب سے تخت دہلی پر رونق افروز ہوا، اپنے باپ جہانگیر کے خلاف صف آرا ہونے کے لیے سیالوں کی نصرت و حمایت کا طلبگار ہوا۔ جب وہ جھنگ پہنچا تو سیالوں نے اسے تریمو کے قریب گھیرا ڈال کر گرفتار کر لیا اور اس کا تمام ساز و سامان لوٹ کر اس کو جہانگیر کے روبرو پیش کر دیا۔ جہانگیر نے خوش ہو کر سیالوں کی ریاست کو مزید وسعت دے دی اور انہیں انعام و اکرام سے نوازا۔ اسی زمانے میں جھنگ کے نواب وزیر خان، جن کا صحیح نام علم الدین انصاری تھا، جہانگیر کے مقرب بن کر لاہور کے حاکم مقرر ہوئے۔ مرزا صاحباں سرزمین جھنگ کا مشہور رومانوی قصہ ہے۔ اس حسین باب کی اصلیت یہ ہے کہ ریاست کھیوا کے حکمران کھیوا خان کی منہ بولی بہن، جو قوم مڑھل سے تھی، دنا آباد علاقہ کمالیہ کی سائی قوم کے ایک شخص سے بیاہی ہوئی تھی۔ سائی کھرلوں کی شاخ ہے۔ اس خاتون کے ایک بیٹے کا نام میرزا خان تھا، جو اوائل عمر سے ہی اپنے کھیوا خان کے پاس مقیم تھا۔ کھیوا خان کی بیٹی صاحبہ اس کی ہم عمر تھی اور دونوں ایک ہی مسجد میں تعلیم پاتے تھے۔ دونوں کے درمیان احساس یگانگت و رفاقت بچپن ہی سے بیدار ہو رہا تھا۔
جب دونوں سن بلوغ کو پہنچے تو ان کی باہمی محبت آشکار ہو گئی۔ کھیوا خان نے فی الفور صاحبہ کے رشتہ کا بندوبست کر لیا۔ خان ظاہر چھابند چھڑ دلہا بن کر بارات لے آیا۔ اچانک مرزا نے شب خون مارا اور صاحبہ کو اغوا کر لیا۔ چدڑوں نے تعاقب کر کے مرزا کو راوی کے کنارے قتل کر دیا۔ صاحبہ کی شادی ہو گئی، لیکن صاحبہ مرزا کا خون معاف نہ کر سکی۔ اسے اس کی ہلاکت کا بے حد قلق تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خاوند اور زوجہ کے مابین مناسب تعلقات برقرار نہ رہ سکے۔ بالآخر صاحبہ کو کھیوا خان کے ایما پر قتل کر دیا گیا۔ اسی روز سے مہنی سیالوں میں دختر کشی کی رسم چل پڑی۔ مہنی سیالوں نے ہزارہا لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی تحقیق کر دیا۔ یہ کبھی رواج میجر جارج ولیم ہیملٹن کمشنر ملتان کی بھرپور کوششوں سے برطانوی عہد حکومت میں بڑی مشکل سے ختم ہوا۔ حضرت مجدد الافسانی سرہندی بھی ایک بار جھنگ تشریف لائے تھے۔ آپ نے اپنے ہم مکتب دوست نواب سعد اللہ خان کی معیت میں ایک ہفتہ چنیوٹ میں قیام فرمایا۔ بعد میں سعد اللہ خان شاہ جہاں کے وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ ان کے حالات زندگی پر مشتمل کتاب عنقریب شائع ہو رہی ہے۔ دارا شکور نے بھی اپنے باپ کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے جنگ میں قیام کیا تھا۔ وہ جنگ صدر کے محلہ چنبیلی مارکیٹ کی ایک گلی میں جو دفتر میونسپل کمیٹی کے بالمقابل واقع ہے ٹھہرا تھا۔ اس نے اپنی جائے رہائش سے ملحق ایک مسجد تعمیر کرائی جو آج بھی موجود ہے، اگرچہ اس کی عمارت دوبارہ تعمیر ہوئی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے قندھار کی مہم سے مراجعت کے دوران کلا گڑھ مہاراجہ میں ایک ہفتے قیام کیا اور یہاں کے فقراء سے ملاقات کی۔ ان میں حضرت محبوب عالم جن کا مزار شورکوٹ میں ہے اور حضرت باہو سلطان بھی شامل ہیں۔ محبوب عالم کو وسیع جاگیر عطا کی۔ کبیر خان نے 16 سال تک جنگ پر بڑے تذک و احتشام اور تنتنا و دبدبہ کے ساتھ حکومت کی، لیکن درشت مزاج کا مالک تھا، عوام کے دل نہ جیت سکا۔ اس کی موت کے بعد اس کا لڑکا ولی داد خان جانشین بنا۔ ولی داد خان نہایت زیرک، معاملہ فہم اور جہاں دیدہ شخص تھا۔ اس نے زمام حکومت سنبھالنے کے بعد تمام ذیلی ریاستوں کے نظام مالگزاری کا جائزہ لیا اور انتظامی امور کی دیکھ بھال شروع کی۔ ایسے کاموں سے ولی داد کی شہرت و عظمت میں چار چاند لگ گئے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ لاہور کے صوبہ دار نے تمام مقامی سربراہوں اور والیوں کو مالگزاری ادا کرنے کے لیے چنیوٹ میں طلب کیا۔ ولی داد خان کے سوا تمام رئیسوں نے حاضری دے کر معذرت کی، لیکن حاکم اعلیٰ کو ولی داد خان کے خلاف بھڑکانے اور مشتعل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ولی داد کو معلوم ہوا تو اس نے ایک انتہائی تیز رفتار قاصد چنیوٹ روانہ کیا اور اطلاع بھیجی کہ وہ تمام بقایا جات کی ادائی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے جاتے ہی تمام روپے ادا کر دیا اور صوبہ دار سے درخواست کی کہ جن رئیسوں نے حساب بے باک نہیں کیا ہے ان سے وصولی کا فرض اس کے سپرد کر دیا جائے۔ وہ تمام باقی داروں سے روپیہ وصول کر کے دربار لاہور میں خود بھیج دے گا۔ صوبہ دار نے اس تجویز کا خیر مقدم کیا اور جملہ امور کی انجام دہی کے اختیارات اس کے فرائض میں شامل کر دیے۔ ولی داد خان ان رئیسوں کو اپنے ہمراہ لایا اور آتے ہی قید میں ڈال دیا۔ ان کی ریاستوں کو لشکر کشی کے ذریعے براہ راست اپنے قبضہ میں لے لیا۔ مفتوحہ ریاستوں میں کھیوا، کمالیہ، مسنڈ، رشید پور، میرک سیال، رجوع اور چنیوٹ شامل تھیں۔ بعد ازاں رجوع کی ریاست جہانگیر کے حکم پر سادات رجوع کو واپس لوٹا دی گئی۔ رفتہ رفتہ ولی داد خان نے باقی ماندہ ریاستوں کا بھی الحاق کر لیا۔ ان میں ماڑی شاہ صغیرہ، تلواڑہ، کھوکھراں، کوٹ خان قابل ذکر ہیں۔ ماڑی شاہ صغیرہ دراصل سادات کی ملکیت تھی، لیکن ڈیرہ غازی خان کے ایک بلوچ نصرت نے حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ ولی داد خان نے نصرت کو شکست دے کر پنڈی بھٹیاں سے کمالیہ تک اپنی ریاست وسیع کر لی۔ یہ مردم شناس اور دنا حکمران وزیر آباد کے قریب سکھوں کی ابتدائی شورش کا کلا کما کرنے میں مصروف تھا کہ کلنج کا سخت حملہ ہوا، پھر وہ اس مہلک مرض سے جاں بر نہ ہو سکا اور 1163 ہجری میں دار فانی سے عالم جاویدانی کی طرف کوچ کر گیا۔ ولی داد خان کی رعایا پروری ایک مدت تک ضرب المثل رہی۔ اس نے عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں دل کھول کر حصہ لیا تھا۔ رعایا خوشحال اور فارغ البال تھی، ہر طرف اطمینان و سکون کا بسیرا تھا اور لوگ امن و چین کی زندگی گزار رہے تھے۔ ولی داد خان کو تعمیرات کا بھی شوق تھا۔ اس نے متعدد عمارتیں بنوائیں، ان میں احمد پور سیال کا قصبہ اور گڑھ مہاراجہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ عنایت اللہ فیروز جنگ
ولیداد خان اولاد نرینہ سے محروم تھا۔ اس کی ایک بیٹی فتح بی بی تھی جس کو اس نے اپنے بھتیجے عنایت اللہ خان کے عقد میں دے دیا تھا۔ اس کے 2 بیٹے شہادت خان اور شیر خان تھے۔ ولیداد کے مرنے کے بعد اس کے دونوں نواسے بیک وقت جانشین قرار پائے۔ وہ دونوں ابتدا میں ایک ہی تخت پر بیٹھتے تھے، لیکن بعد میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ دونوں میں زبردست مقابلہ ہوا۔ عنایت اللہ خان کو ان کی باہمی کشمکش اور غارت گری سے رنج پہنچا۔ اس نے ریاست کا نظم و نسق 1167 عیسوی میں تنگ آ کر خود سنبھال لیا۔ جب ہندوستان پر احمد شاہ ابدالی کے حملے شروع ہوئے، ولیداد خان کی ریاست کا میر منتظم عنایت اللہ خان ہی تھا۔ اس نے احمد شاہ ابدالی سے معاہدہ کر کے جنگ کو لوٹ مار اور غارت گری سے محفوظ رکھا۔ البتہ ابدالی کے لشکر نے عنایت اللہ خان کے مخالفین کی اچھی طرح گوشمالی کی، اور جو ریاستیں مثلا رشید پور، منکیرا، فیروز پور وغیرہ ان کے قبضے میں تھیں، وہ ساری عنایت اللہ خان کے حوالے کر دیں۔ اس کے عوض عنایت اللہ نے احمد شاہ ابدالی کو تھل اور ملتان کے حکمران خاندانوں کی کمزوریوں اور رازوں کے بارے میں خفیہ معلومات مہیا کیں، جن سے استفادہ کرتے ہوئے احمد شاہ نے لوٹ مار کا بازار خوب گرم کیا۔ احمد شاہ ابدالی کی ملتان پر فوج کشی، مسلسل حملوں اور طاقت و تاراج کے نتیجے میں متعدد حکمرانوں کو اپنی ریاستوں سے دستبردار ہونا پڑا تھا۔ انہوں نے اپنی محرومی کا انتقام عنایت خان سے لینے کا فیصلہ کیا۔ ان میں نواب علی محمد خان ایک نامور جرنیل تھا۔ اس نے جنگ کے بعض علاقوں پر دھاوا بول دیا اور سخت کشت و خون کے بعد ماڑی شاہ سخیرہ پر قبضہ کر لیا۔ عنایت اللہ خان نے بڑی بے جگری سے اس کا مقابلہ کیا۔ مارکا کا رن پڑا اور بالآخر علی محمد خان کے لشکر نے راہ فرار اختیار کی۔ سینکڑوں سپاہی گرفتار ہو گئے۔ نتیجتاً علی محمد خان کے علاقوں پر بھی عنایت اللہ خان کا تسلط ہو گیا۔ شورکوٹ کے قریب کوٹلہ ظریف خان ایک اہم قصبہ موجود ہے۔ اس کی بنیاد احمد شاہ ابدالی کے ایک سپہ سالار ظریف خان نے 1171 ہجری میں رکھی تھی۔ احمد شاہ ابدالی اور عنایت اللہ کے مابین جو معاہدہ طے پایا تھا، اس کی روح سے عنایت خان نے خراج دینا منظور کیا تھا، جس کی وصولی کے لیے احمد شاہ نے ظریف خان کو مقرر کیا۔ ظریف خان نے یہاں قلعہ تعمیر کروایا اور یہیں وفات پائی۔ بعد میں اس کی اولاد نے بھی مستقل طور پر جنگ میں بود و باش اختیار کر لی۔ ظریف خان اسیب کوکا خیل نسل سے تعلق رکھتا تھا، جس کا پدری شجرہ نسب عبد الرشید بن قیس سے، جو پہلا یہودی النسل مسلمان تھا اور افغانستان میں آباد ہو گیا تھا، سے جا ملتا ہے، اور مادری سلسلہ خالد بن ولید پر منتج ہوتا ہے۔ نواب علی محمد خان گڑھ مہاراجہ پر حکومت کرتا تھا۔ اس کا علاقہ صوبہ دار ملتان کے ماتحت تھا۔ نواب مذکور نے صورت سنگھ اور عجب سنگھ نامی 2 افراد کو اپنا مختار کار بنا رکھا تھا۔ جب علی محمد خان ماڑی سخیرہ سے شکست کھا کر بھاگا تو عنایت اللہ خان نے اس کا تعاقب کیا۔ اسی دوران اسلام آباد، نیکوکارا اور جلال پور تحصیل شورکوٹ کے کملانا قوم کے رؤساء علی محمد کی حمایت پر کمر بستہ ہو گئے، اور انہوں نے عنایت خان کی فوجوں کو گڑھ مہاراجہ سے نکال دیا۔ عنایت خان ہزیمت اٹھا کر شورکوٹ چلا آیا، جہاں اس نے بہادر شاہ قریشی، موسس قصبہ حویلی بہادر شاہ، میاں ماچھی اور عنایت خان عمائدین قوم جنجیانہ، نورنگ خان سردار قوم کاٹھیا، سلطان خان سردار قوم سردانہ سے امداد طلب کی اور دوبارہ گڑھ مہاراجہ کا محاصرہ کر لیا۔ 2 ماہ تک جنگ جاری رہی۔ بالآخر عنایت اللہ خان نے قلعہ مسخر کر لیا۔ اس مہم میں نواب علی محمد خان قتل ہو گیا اور اس کی نعش ملتان بھجوا دی گئی۔ قصبہ ماڑی سے ساہیوال تک کی ریاست شیر خان ٹیوانہ کے پاس تھی۔ اس نے عنایت خان کو مال گزاری کا حصہ دینا بند کر دیا۔ شیر خان اور عنایت کے مابین مخاصمت شروع ہوئی۔ شیر خان نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے باپ مہان سنگھ سے معاونت کی درخواست کی۔ یہ پہلی فوج تھی جو بھنگی سکھوں کی قیادت میں جنگ پر حملہ آور ہوئی۔ عنایت خان نے ریاست بڑانا کے سربراہ ہشمائی بھٹی کی امداد سے سکھ فوج کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست فاش دی۔ ریاست جنگ کی حدود ساہیوال تک وسیع ہو گئیں۔ شیر خان ٹیوانہ اسیر ہو کر جنگ پہنچا، لیکن اسے بعد میں رہا کر دیا گیا۔
جب سلطنت مغلیہ کا آفتاب اقبال غروب ہو گیا تو سکھوں نے شاہی مقبوضات پر ہاتھ صاف کرنا شروع کیا۔ چنانچہ سردار گنڈا سنگھ کے بھتیجے وسو سنگھ نے چنیوٹ پر حملہ بول دیا۔ اس وقت چنیوٹ کا کلادار نواب نوب سنگھ تھا۔ اس نے حملہ آوروں کے ساتھ سازش کر لی۔ نتیجتاً خود عنایت خان نے میدان جنگ میں فوجوں کی کمان کی، سکھ ہار گئے، وسو سنگھ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، باقی سکھوں نے امان طلب کی۔ اس طرح چنیوٹ پر عنایت خان کا تسلط برقرار رہا۔ چنیوٹ کا شہر اور قلعہ ماچھی خان کی بہن رانی چندن نے تعمیر کروایا تھا، جو عموماً مردانہ لباس پہنتی اور بڑے کرو فر کے ساتھ حکومت کرتی تھی۔ حیدرآباد و منکیرا پر خوشحال خان کی حکومت تھی۔ بلوچوں نے اس کے خلاف بغاوت کی اور دونوں شہروں پر قبضہ کر لیا۔ خوشحال خان سادات بخاری کا معتقد تھا۔ اس نے نو بہار شاہ بخاری ساکن اچ بہاولپور کی خدمت میں شکایت پیش کی۔ نو بہار شاہ نے اس کی امداد کے لیے عنایت خان کو لکھا۔ عنایت خان نے اپنے لڑکے صاحب خان کی زیر قیادت لشکر روانہ کیا۔ حیدرآباد اور منکیرا فتح ہو گئے اور بلوچوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس طرح جنگ کی حدود میاں والی تک وسیع ہو گئیں۔ عنایت اللہ خان کے آخری سالوں میں امیر دوست محمد خان والی افغانستان کے والد امیر جہان خان 1198 ہجری میں جنگ تشریف لائے۔ آپ نے عنایت خان کے پاس قیام کیا اور عنایت خان سے اس کی ہمشیرہ کے رشتے کی درخواست کی۔ اس وقت عنایت خان کی 7 بہنیں بن بیاہی موجود تھیں۔ اس نے ایک ہی رات میں سب کا نکاح کر کے امیر جہاں خان سے گلو خلاصی حاصل کی۔ جہاں خان عنایت خان کے انکار سے دل برداشتہ ہو کر واپس چلے گئے۔ عنایت اللہ خان نے 15 صفر 1203 عیسوی کو وفات پائی۔ عنایت خان کے 2 بیٹے تھے، ایک سلطان محمود خان اور دوسرا صاحب خان۔ صاحب خان ایک طوائف کے بطن سے تھا۔ سلطان محمود باپ کا جانشین مقرر ہوا۔ صاحب خان نے چند سال تو صبر کے تلخ گھونٹ پیے، انجام کار بھائی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کے والد سردار مہان سنگھ سے امداد طلب کی۔ مہان سنگھ لشکر لے کر نڈھا گھر سے شاہ جیونا پر حملہ آور ہوا۔ شاہ جیونا اس وقت دفاعی چوکی تھی، جس پر کرم سنگھ بطور نگران متعین تھا۔ کرم سنگھ نے شکست تسلیم کر لی۔ مہان سنگھ اور صاحب خان کی افواج نے مسن تک تمام علاقہ فتح کر لیا۔ سلطان محمود نے گڑھ مہاراجہ منکیرا، ملتان اور شورکوٹ کے والیان ریاست سے کمک حاصل کر کے مہان سنگھ اور صاحب خان کو شکست دی۔ مہان سنگھ واپس چلا گیا اور صاحب خان روپوش ہو گیا۔ 6 ماہ بعد صاحب خان کو خبر ملی کہ اس وقت جنگ خالی ہے، سلطان محمود کی فوجیں باہر ہیں۔ اس نے موقع غنیمت جان کر جنگ شہر پر حملہ کر دیا اور قلعہ فتح کر کے سلطان محمود کی ماں کو، جو بیٹے کے نام پر خود حکومت کرتی تھی، موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ واقعہ ماہ شعبان 1204 ہجری میں رونما ہوا۔ ضلع کے زومار نے دونوں بھائیوں میں مفاہمت کرا دی، چنانچہ دونوں بھائی بیک وقت دربار لگانے لگے۔ مگر 6 ماہ بعد صاحب خان کی نیت پھر خراب ہوئی اور اس نے سلطان محمود کو قلعہ چوترا میں نظر بند کر دیا۔ محرم الحرام 1205 ہجری میں بالآخر اس نے گلا گھونٹ کر سلطان محمود کا کام تمام کر دیا، لیکن خود بھی اسی سال 24 جمادی الثانی کو عبرتناک انجام سے دوچار ہوا۔ عین اس وقت جب وہ صحرا باندھے اپنی دلہن کے پاس جا رہا تھا، قتل کر دیا گیا۔ اس کے قتل میں شاہ جیونا کے سیدوں اور بھروانوں کی سازش تھی۔ وہ اسے عہد شکن اور حریص تصور کرتے تھے۔ بھروانوں اور ماہنی سیالوں نے صاحب خان کی بارات کا تمام ساز و سامان اور قلعہ کا کل مال و اسباب لوٹ کر اپنا غصہ ٹھنڈا کیا۔ صاحب خان کے قتل سے 3 روز بعد جنگ کی ریاست کبیر خان سیال کے سپرد کر دی گئی اور صاحب خان کی بیوہ نے بھی کبیر خان سیال سے نکاح کر لیا۔ کبیر خان دور اندیش اور مصلحت شناس تھا۔ اس نے دیگر حکمرانوں اور خاص طور پر سکھ لٹیروں کی دست برد سے جنگ کو محفوظ رکھنے کی ہر ممکن تدبیر کی۔ 11 سال حکومت کرنے کے بعد وہ 1216 ہجری میں فوت ہو گیا۔ اس کا بیٹا احمد خان اس کی زندگی میں ہی باغی ہو گیا تھا۔ احمد خان نے باپ کو بے حد تنگ کیا اور خود ریاست کا مالک بن بیٹھا۔
مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کبیر خان کے بیٹے احمد خان کو جنگ کا حکمران تسلیم کر لیا تھا، لیکن اس کی نیت میں فتور تھا۔ وہ دراصل خود براہ راست حکومت کا خواہشمند تھا۔ اس نے براستہ چنیوٹ حملہ کیا، چنیوٹ فتح کر کے اپنی قلم رو میں شامل کر لیا اور پھر 1809 عیسوی میں جنگ پر زبردست یورش کی۔ احمد خان نے 60,000 روپیہ سالانہ خراج کی پیشکش کی، جس پر مہاراجہ نے صلح کر لی اور واپس چلا گیا۔ لیکن 3 سال بعد پھر احمد خان پر عہد شکنی کا الزام لگا کر حملہ آور ہوا۔ سکھوں نے جنگ میگیانہ کے مضافات میں 2 ماہ تک زبردست قتل و غارت اور لوٹ مار جاری رکھی۔ احمد خان قلعہ میں محصور ہو گیا۔ مہاراجہ نے قلعہ پر گولہ باری کر کے اسے فتح کر لیا۔ اس مہم میں جنگ میگیانہ کی غیر مسلم آبادی نے سکھ فوج کا ساتھ دیا۔ احمد خان موقع پا کر اچ گل امام کے قلعہ میں پناہ گزین ہو۔ اسی دوران احمد خان نے پھر مہاراجہ سے سلسلہ جنبانی شروع کی۔ آخر کار مہاراجہ 60,000 روپیہ سالانہ خراج اور احمد خان کے لڑکے عنایت خان کو بطور یرغمال قبول کرنے پر رضامند ہو گیا۔ قلعہ گڑھ مہاراجہ میں دونوں کے درمیان معاہدہ صلح طے پا گیا اور احمد خان نے اپنے بیٹے عنایت کو مہاراجہ کے حضور میں بطور یرغمال پیش کر دیا۔ مہاراجہ عنایت کو اپنے ہمراہ لاہور لے گیا اور فوج میں بھرتی کر لیا۔ پھر اسے لاہور کے قریب پرگنہ میرو وال کا رئیس مقرر کر دیا گیا۔ لیکن جب 6 ماہ بعد ملتان پر چڑھائی کرنے کے لیے کھڑک سنگھ کی قیادت میں فوج روانہ کی تو عنایت خان کو بھی اس کے سپرد کر دیا۔ سکھوں نے 2 رمضان المبارک 1228 ہجری کو براستہ جنگ ملتان فتح کر لیا۔ عنایت خان کو لیا کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ 1 سال بعد عنایت خان کا سووال کے مقام پر راجہ گلاب سنگھ اور دیوان ساون مل حاکم ملتان کے درمیان لڑائی کی بھیڑ چڑھ گیا۔ اس کے بعد جنگ پر دیوان مول راج نے حکومت سنبھالی۔ یہ شخص اچھا فرما روا ثابت ہوا اور لوگوں کو اطمینان اور دل جمعی کی زندگی نصیب ہوئی۔ سکھوں کے عہد حکومت کے یادگار آثار میں ساحل چناب پر واقع ایک عظیم مندر ہے جو آج بھی سیاحوں کی خصوصی توجہ کا مرکز بنتا ہے۔ یہ مندر جموں کے مہاراجہ گلاب سنگھ نے چنیوٹ پر قبضہ کرنے کے بعد تعمیر کرایا تھا۔ اسی طرح جھنگ سے 6 میل دور موزہ باغ کے نزدیک نانک سرنام کا گاؤں آباد ہے۔ یہاں بابا نانک تشریف لائے تھے اور ایک روز قیام فرما رہے تھے۔ بعد ازاں اسی مقام پر گرو گوبند سنگھ نے ایک شاندار عمارت بنوائی جو سکھوں کے نزدیک متبرک تصور کی جاتی ہے۔ اس کے بعد مختلف ہندو اور سکھ جنگ پر حکومت کرتے رہے۔ سیالوں کی حکومت عملاً معدوم ہو چکی تھی، البتہ ان کو جاگیروں سے نوازا گیا اور بعض رئیسوں کے وظائف بھی مقرر ہوئے جو انگریزی عہد تک قائم رہے۔ انہی جاگیرداریوں کی وجہ سے سیال آج تک زمیندار بنے ہوئے ہیں۔ 1849 عیسوی میں پنجاب پر انگریزوں کا تسلط قائم ہو گیا۔ ضلع جنگ نتیجتاً براہ راست برطانوی عملداری کے تحت آ گیا۔ برطانوی دور کا پہلا ڈپٹی کمشنر راجرین تھا جس نے ریاستوں کی حد بندی ختم کر کے اثر نو مال گزاری کی شرح مقرر کی اور بندوبست اراضی کا اہتمام کیا۔ ابتدا میں برطانوی حکومت نے جنگ کو 4 تحصیلوں میں تقسیم کیا: تحصیل چنیوٹ، تحصیل قادرپور، تحصیل شورکوٹ اور تحصیل گڑھ مہاراجہ۔ مگر 1860 عیسوی کے بندوبست مال کے مکمل ہونے پر گڑھ مہاراجہ اور قادرپور کی 2 تحصیلیں ختم کر دی گئیں اور جنگ کی تحصیل وجود میں آئی۔ میگیانہ شہر کے موجودہ چوک بازار میں عدالتیں اور سرکاری دفاتر تعمیر ہوئے۔ میونسپلٹی جنگ کی بنیاد 1880 عیسوی میں رکھی گئی۔ شہری آبادی رو دفزوں تھی، اس لیے عدالتیں اور دفاتر سابقہ مقامات سے اٹھا کر موجودہ احاطہ کچہری میں منتقل کر دیے گئے۔ یہ موجودہ حصہ اس وقت شہر سے باہر تھا۔ اس کے علاوہ جنگ کی حدود میں ان گنت رد و بدل کیے گئے۔ برطانوی حکومت کے قبضہ اقتدار کے وقت لیا، حیدرآباد، منکیرا، پنڈی بھٹیاں، خوشاب، ساہیوال، کمالیہ، لائل پور اور منٹگمری جنگ کی حدود میں شامل تھے۔ 1901 عیسوی میں کمالیہ اور منٹگمری کو علیحدہ کر کے ضلع منٹگمری بنا دیا گیا۔ خوشاب ساہیوال کو شاہ پور میں ضم کر دیا گیا۔ 1906 عیسوی میں لائل پور کا نیا ضلع مورد وجود میں آیا۔ لیا مظفر گڑھ میں اور منکیرا اور حیدرآباد ضلع میاں والی میں شامل ہو گئے۔
پنڈی بھٹیاں کا علاقہ بعد میں ضلع گوجرانوالہ میں شامل کر دیا گیا اور شاہ پور ضلع سے لالیاں کا علاقہ جھنگ میں شامل کیا گیا۔ برطانوی حکومت کے خلاف اہل جھنگ کے قلوب میں سخت نفرت جاگزیں ہو گئی۔ اس کی دو وجوہ تھیں۔ زومائے علاقہ اس لیے ناراض تھے کہ ان کی حکومتیں اور اقتدار چھن گیا تھا۔ عوام انگریزوں کو کافر قرار دیتے تھے۔ ابتدا میں انگریزوں کو نظم و نسق سنبھالنے میں بڑی مشکلات پیش آئیں۔ مختلف مقامات پر قوموں اور قبیلوں نے لوٹ مار کا سلسلہ شروع کر دیا۔ انگریز افسر قتل ہونے لگے اور سرکاری مال لوٹا جانے لگا۔ اس قتل و غارت گری کا اہم مرکز کچھی کا علاقہ تھا۔ رفتہ رفتہ عوامی اضطراب منظم بغاوت کی صورت میں ظاہر ہوا۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں کچھی کی جملہ قوموں نے نمایاں حصہ لیا۔ یہ مجاہدین جنگلوں میں روپوش رہتے اور موقع ملتے ہی سرکاری گوداموں کو لوٹ لیتے۔ جب دہلی میں نشان حریت بلند ہوا تو اہل جنگ قربانیاں پیش کرنے میں کسی سے پیچھے نہ تھے، یہاں تک کہ قریشیوں، مانی سیالوں، نولوں، سیدوں، چنیوٹ کے بعض خوجوں اور اوانوں نے مجاہدین کے دستے دہلی کی جانب روانہ کر دیے۔ انگریز ڈپٹی کمشنر کاکس برکلے کو سخت صدمہ ہوا اور اس نے کثیر فوج لے کر کچھی پر حملہ کر دیا۔ مجاہدین نے 3 ماہ تک کھیوا خان کے پوتے نصرت خان، جو مجاہدین کا کمانڈر تھا، کی نگرانی میں ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں نصرت خان شورکوٹ کے قریب شہید ہو گیا۔ انگریزی فوج کیل کانٹے سے لیس ہر طرح چاق و چوبند تھی۔ اس کے برعکس مجاہدین مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی کے مصداق بغیر ساز و سامان و آلات حرب کے جنگ لڑ رہے تھے۔ نتیجتاً 1000 مجاہدین نے جام شہادت نوش کیا۔ ان سرفروشوں کی قبریں ماچھی وال، چاندنا، کوٹ شاکر اور ٹبہ ولایت شاہ کے وسیع اور عریض میدانوں میں دعوت نظارہ دے رہی ہیں۔ مجاہدین نے موزہ باغ سے 4 میل دور ڈپٹی کمشنر برکلی کو قتل کر کے آتش انتقام بجھائی۔ 1880 عیسوی تک جنگ میں برطانوی حکومت مال گزاری کی وصولی کا نظام اپنے قابو میں لا چکی تھی، لیکن نفرت و کدورت ہنوز باقی تھی، جسے انگریزوں نے رفتہ رفتہ بڑی بڑی جاگیروں اور اعزازات کا لالچ دے کر ختم کیا۔ جنگ کے مسلمانوں نے بادل نخواستہ انگریزی ستوت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تھا، لیکن جب بھی موقع ملتا اس کے خلاف محاذ قائم کر لیتے۔ 20ویں صدی میں تحریک آزادی نے ملک گیر پیمانے پر جو مہم شروع کی تھی، جنگ والوں نے اسے آگے بڑھانے میں جوش و خروش سے حصہ لیا، لیکن ضلع کے با اثر اور متمول زمیندار، جن میں بعض خوجے، سید، سیال اور قریشی شامل ہیں، حکومت کے نمک خوار بن گئے۔ 1918 عیسوی میں حضرت مولانا محمد علی جوہر کی جنگ میں تشریف آوری کے موقع پر کچھ صورتحال بدلی۔ اہل جنگ نے 10,000 روپیہ فراہم کیا اور اپنے آپ کو تحریک خلافت کے پرجوش حامیوں کی صف میں کھڑا کر کے گرفتاریوں کے لیے پیش کر دیا۔ جنگ سے پہلی گرفتاری مولانا محمد ذاکر، ناظم جامعہ محمدی شریف نے دی۔ پھر جب 1931 عیسوی میں مجلس احرار نے تحریک آزادی کشمیر شروع کی تو جنگ سے 600 رضاکار محاذ کشمیر پر پہنچے۔ اس تحریک کا شہید اول الہی بخش تھا، جو چنیوٹ کا باشندہ تھا۔ اس کے بعد 1939 عیسوی میں دوسری جنگ عظیم کے لیے فوجی بھرتی شروع ہوئی تو جنگ کے عوام اس کا بائیکاٹ کرنے میں پیش تھے۔ فوجی بھرتی کے خلاف معاندانہ سرگرمیوں کے الزام میں کم و بیش 200 اصحاب جیلوں میں ڈال دیے گئے، جو طویل عرصہ تک قید و بند کی صعوبتیں اٹھاتے رہے، لیکن وہ اپنے موقف سے 1 انچ نہ ہٹے۔ ان میں نونہال شہید بھی تھا، جو جیل میں اذیت کے باعث جاں بحق ہوا، اور اس کے یادگاری جلسے میں پنڈت جواہر لال نہرو بھی شریک ہوئے۔ 1943 عیسوی میں جب ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک نے زور پکڑا تو ملک کے دوسرے حصوں کی طرح یہاں سے بھی ہزارہا افراد گرفتار ہوئے۔ 3 ماہ تک شہر میں مکمل ہڑتال رہی اور نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ برطانوی ہند کی جو فوج 1942 عیسوی میں برما، ملایا اور سنگاپور کے محاذ پر جاپانیوں سے برسر پیکار تھی، اس کے میجر جنرل موہن سنگھ اور کرنل محمد اکرم نے آزادی ہند کی خاطر بغاوت کر دی اور جاپانیوں سے مل کر آزاد ہند فوج کی بنیاد رکھی، جسے بعد میں آزاد ہند حکومت کا نام دیا گیا۔ بنگال کے سرت چندر بوس اس کے پہلے صدر مقرر ہوئے۔ کیپٹن مہرالا یار خان رمانا
رمانہ سیال جو اب گورنمنٹ ہائی سکول میں سیکنڈ ہیڈ ماسٹر ہیں آپ کے مشیر قرار پائے۔ بعد ازاں جب سبھاش چندر بوس نے آزاد ہند فوج کو دوبارہ منظم کیا تو مہر اللہ یار نے اپنے اثر و رسوخ سے مسلمان فوجیوں کی خاصی تعداد کو آزاد فوج میں بھرتی کرا دیا۔ فوج میں مہر صاحب کے علاوہ بہت سے سپاہی اور کلرک بھی جنگ کے باشندے تھے۔ اس فوج نے جاپانیوں سے گولہ بارود حاصل کر کے منی پور، اپھل اور رکوہیما وغیرہ کے علاقے برطانیہ سے آزاد کرائے، لیکن جب ہیروشیما کی تباہی کے بعد جاپان نے ہتھیار ڈال دیے تو آزاد ہند حکومت کو بھی سپر انداز ہونا پڑا۔ مہر اللہ یار اس جنگ میں زخمی ہو کر رنگون، لکھنؤ اور بنگلور کے ہسپتالوں میں 2.5 سال تک زیر علاج رہے اور 1927 عیسوی میں واپس وطن پہنچے۔ آزاد ہند فوج کے افسروں کو بلیک لسٹ کر دیا گیا، ان میں مار صاحب بھی شامل تھے۔ ان کو مزید یہ سزا دی گئی کہ ان کی پینشن کا حق ضبط کر لیا گیا، جو بعد میں حکومت پاکستان نے بھی اپیل کے باوجود بحال نہ کیا۔ 39 ہے۔ پھر سن 46-47 عیسوی میں اہل جنگ نے تحریک پاکستان میں بھی نمایاں حصہ لیا۔ قیام پاکستان کے سلسلے میں بھی سب سے پہلی قربانی جنگ کے ایک مجاہد قاضی محمد شریف نے پیش کی تھی۔ قاضی شریف کا مزار شہید روڈ پر نور مسجد کے صحن میں موجود ہے۔ شہید روڈ انہی کے نام سے موسوم ہے۔ میری دانست کے مطابق ملکی تحریکوں میں اہل جنگ کی قربانیاں ایک مستقل کتاب کا موضوع ہیں جس کا ابھی انتظار ہے۔